السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کاغذی شادی کے 9ویں حصے کے ساتھ، جو کہ تجسس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ غرناتا۔ آج صبح کے پھولوں پہ پہلی بار نام لکھا تھا۔ وہاں سوبی لکھا تھا۔ صوبیہ کی خواہش کو مقدم تکتا گیا تھا۔ یوشا ہمیشہ صوبیہ کے جاگنے سے پہلے اٹھ جاتا تھا، جبکہ صوبیہ صبح 6:30 بجے اٹھ کر بھی اسے دیر ہو جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، پر ہمیشہ کی طرح پھول صوبیہ کو سکون کے ساتھ اس بار مسکراہٹ بھی دے گئے تھے۔ اس تمام عرصے میں وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ آج اس کو کچھ کھویا ہوا مل گیا تھا۔ ابھی ان سب سے فارغ ہو کر صوبیہ کا رخ ڈائننگ ہال کی طرف تھا۔ ایک ملازم ہاتھ میں ڈبہ تھامے اس کے اوپر جس کے ایک لفافہ تھا لے کر صوبیہ کے پاس آیا۔ میڈم، یہ پارسل آپ کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کمرے میں رکھ دیجئے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ کوئی دستخط چاہیے ہے کیا؟ صوبیہ نے ایک نظر پیکٹ اور ملازم کی طرف دیکھا جو پارسل اٹھائے کھڑا تھا۔ نہیں میڈم، میں رکھ دیتا ہوں۔ صوبیہ کے لیے خصوصی ملازموں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جس پورشن میں وہ تھی وہاں موجود ملازمین میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی۔ دوسرا، وہ یا تو انگریزی بولتے تھے یا اردو اور پنجابی بھی جانتے تھے۔ صوبیہ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اس کا حتی المقدور خیال رکھا گیا تھا۔ ناشتے کے بعد کمرے میں دیکھا تو صوفوں کے پاس رکھی ٹیبل پر پارسل اور اس کے اوپر لفافہ رکھا ہوا تھا۔ پارسل اور لفافے پہ کسی ہسپتال کی مہر ثبت تھی۔ لفافہ کھولا تو ایک بار پڑھا اور آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک بار پھر پڑھا۔ اس بار ایک چیخ نکلی جس کے نکلتے ہی کمرے میں الارم بج اٹھا اور دوڑے دوڑے دو لوگ ہاتھ میں بندوقیں تھامے اندر داخل ہو گئے۔ وہ تو شکر تھا کہ صوبیہ نے دروازہ لاک نہ کیا تھا، ورنہ دروازہ ہی توڑ دیتے۔ ان کو اندر دیکھ صوبیہ کچھ دیر کے لیے صدمے سے ٹہر گئی، مگر جو ہی ان دونوں کی تلاشی ختم ہوئی ملازمہ آگے بڑھی اور اردو میں سوال کیا، کیا اب ٹھیک ہے میڈم؟ اب سے پہلے تو ٹھیک تھی، مگر ان دونوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ ایسے کیوں اندر آئے؟ صوبیہ نے دونوں کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کوئی بات کہتے، صوبیہ کی طرف سے اگلا سوال آ گیا۔ یہ الارم کیسا تھا؟ کیوں بج رہا تھا؟ بہرا کر دیا اس نے؟ اپنے کانوں پہ دونوں ہتھیلیوں کو رکھا، جبکہ کاغذ جسے پڑھ کر چیخ ماری تھی ہنوز ہاتھ میں تھا۔ میڈم، آپ کی چیخ سنائی دی، اسی وجہ سے ہم آئے۔ یہ کمرہ تکنیکی لحاظ سے تیار کیا گیا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اس لیے۔ اگر آپ خطرے میں ہوں گی تو الارم بج جائے گا۔ سر نے آپ کے لیے خصوصی طور پر اس کمرے کو ایسا تیار کروایا ہے۔ ان میں سے ایک گارڈ نے تفصیل بتائی۔ آپ لاہور سے ہیں؟ سارے سوال چھوڑ کر صوبیہ نے الگ ہی سوال کر ڈالا۔ جی میڈم، مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب گارڈ کے لہجے میں احتیاط کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ ارے آپ کا لہجہ، آپ بول تو اردو رہے ہیں مگر آپ کا لہجہ بالکل لاہوری ہے۔ لاہور والے کہیں بھی چلے جائیں علیحدہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ لوگ جائیے، مجھے علم نہیں تھا اس کمرے کی خصوصیات کے بارے میں۔ آئندہ ایسے نہیں چلاؤں گی۔ آپ لوگوں کو تکلیف دی اس کے لیے معذرت۔ جتنی تیزی سے سب اندر آئے تھے اتنی ہی تیزی سے باہر نکل گئے۔ لیٹر ایک مقامی ہسپتال کا تھا جہاں سے اسے ہاؤس جاب کی آفر آئی تھی۔ پارسل میں کپڑے، آئی ڈی کارڈ اور گاؤن وغیرہ تھے۔ ہسپتال کے ڈین کا لیٹر تھا جس کے ساتھ صوبیہ کے بھیجے ہوئے لیٹر کی کاپی لگی تھی، یعنی اس کی طرف سے لیٹر بھیجا گیا تھا جس میں وہاں بحیثیت ڈیمو ڈاگ شمولیت کی درخواست دی گئی تھی، جسے ہاؤس جاب کہا جاتا ہے۔ غرناطہ نہیں بلکہ پورے اسپین کا سب سے بڑا اور مشہور ہسپتال جہاں کام کرنا ڈاکٹرز اور نرسز کا خواب ہو سکتا ہے، وہاں سے آفر آئی تھی۔ خوشی میں ایک آدھ چیخ تو نکل ہی سکتی تھی نا۔ اب صوبیہ کا کام تھا ڈبے میں سے گاؤن کے سینے سے لگائے بار بار لیٹر کو پڑھتی اور منہ پہ ہاتھ رکھے دھیمے سے چلانے کی کوشش کرتی، کبھی کھڑے ہو کر اچھلنے لگتی۔ باہر کھڑی ایک ملازمہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور کسی کو بھی فون پر دکھا رہی تھی۔ دوسری طرف کوئی اور نہیں، یوشا تھا جو یہ سارا منظر دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ وہ جو چاہ رہا تھا وہی ہو رہا تھا۔ صوبی خوش تھی، اس کے چہرے کی گمشدہ مسکان وہ واپس لے آیا تھا۔ زندگی میں نئے ابواب کا آغاز جاری کر لینا چاہیے اگر گزشتہ باب کے صفوں پہ دیمک لگ جائے تو۔ دیمک زدہ پنوں کو پھاڑ کر علیحدہ کر دینا چاہیے قبل اس کے دیمک نئے باب کو بھی چھید زدہ کر دے۔ رندھاوا ہاؤس۔ بیٹھک میں اس وقت رونق لگی ہوئی تھی۔
کامل رنداوا کے بڑے بیٹے سلیم کی پوری فیملی جمع ہو چکی تھی، جس میں ان کے چاروں بیٹے اور ان کی بیگمات اور بچے شامل تھے۔ فیصل اور وردہ ایک کمرے میں مقفل تھے، جو خود ساختہ تھا، کسی نے کیا نہیں تھا۔ امی تایا کی تو پوری فیملی ہی یہاں گھس آئی ہے۔ دادی کے بعد کتنی مشکلوں سے ان لوگوں کو نکالا تھا اس گھر سے، اب جو دوبارہ سارا سامان لے کر آ گئے ہیں۔ مجھے تو دونوں باپ بیٹے کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، کہیں یہ پھر سے اس کو یہاں بسانے والے تو نہیں۔ فیصل فکر مند تھا۔ فکر نہیں کر، کاغذات ابھی بھی تیری ماں کے نام ہے، کچھ دیر رہنے دے، ان کو پھر سے نکال دوں گی، اور اس بار پہلے سے زیادہ بے عزت کر کے نکالوں گی۔ صحیح وقت پہ تمہارے باپ سے اس گھر کے کاغذات اپنے نام کروا لیے تھے، ورنہ ان لوگوں نے تیری ماں کو سب سے پہلے نکالنا تھا۔ ان کی آنکھ میں شیشہ بن کر چپ رہی ہوں نا، پہلے دن سے یہی حال ہے، جب سے دلہن بن کر اس گھر میں قدم رکھا، بس دکھ ہی دیکھے ہیں۔ مجال ہے ایک پل سکون کو جو ملا ہو۔ امی بس کرو یار، ابا نے تمہیں کم عیش نہیں کروائی، فیصل نے کھڑکی سے جھانکتے انتہائی ناگواری سے کہا۔ عیش ایک ٹکے کا سکون نہیں تھا، مرتے مرتے یہ گھر اس منحوس ماری صوبی کے نام کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو اچھا ہوا دستخط سے پہلے ہی، ورنہ آج سڑک پر ہوتے۔ اچھا امی، تمہارا ہو گیا ہو تو یہ بتاؤ اب کیا سوچا ہے، ان کا کیا کرو گی؟ فیصل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فکر نہیں کر، میرا وکیل آ رہا ہے، ابھی سب کو سیدھا کیے دیتا ہے۔ وردہ ایک بار پھر ویسے کرسی پر سیدھے ہوئے بیٹھ گئی تھی جسے وہ کامل رندھاوا کے گھر میں آنے سے قبل بیٹھا کرتی تھی، روب اور اکڑ کے ساتھ، جو کامل رندھاوا کی موجودگی میں کہیں مفقود ہو جاتا تھا۔ انہیں پورا بھروسہ تھا وہ کامیاب ہو جائیں گی، سلیم اور اس کے خاندان کو گھر سے نکالنے، اور یہ حویلی ایک بار پھر ان کی ذاتی ملکیت ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے 9ویں حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔